لگ بھگ تمام والدین کا ماننا ہوتا ہے کہ وہ دنیا کے ذہین ترین بچے کی پرورش کر رہے ہیں۔ یہ درست ہے یا نہیں، اس سے قطع نظر زیادہ تر افراد ایسا سوچتے ضرور ہے، مگر یہ بھی حقیقت ہے ایسے والدین کی تعداد بھی بہت ہی زیادہ ہے جو قدرتی طور پر ذہین بچوں کی پرورش کر رہے ہوتے ہیں۔ بس ان نشانیوں کو پہچاننے کی ضرورت ہوتی ہے جو اشارہ کرتی ہے کہ یہ بہت ذہین ہے۔ یہ بتانا تو بہت مشکل ہوتا ہے کہ بچہ پیدائشی طور پر جینس ہے یا نہیں، مگر کچھ نشانیوں سے اس کا اشارہ ضرور مل سکتا ہے جو درج ذیل ہے۔ تیزی سے سیکھنے والے، کسی بھی کام کو تیزی سے سیکھنا عموماً ایک نشانی ہوتی ہے کہ بچہ بہت ذہین ہے، اور اس حوالے سے کچھ مزید تفصیلات کو دیکھ کر بھی تصدیق کی جا سکتی ہے۔ بچہ اگر مخصوص موضوعات پر اپنے دوستوں کے مقابلے میں زیادہ معلومات رکھتا ہے تو اس بات کا قوی امکان ہے کہ وہ واقعی ذہین ہوگا۔ ایک اور نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ دیگر بچوں کے مقابلے میں اپنے اسباق کو بہت تیزی سے سیکھ لیتا ہے، بلکہ اکیلے پروجیکٹس پر بھی کام کر لیتا ہے۔ اچھی یادداشت ہوتی ہے، اگر بچے کی یادداشت قدرتی طور پر بہت اچھی ہے تو یہ بھی ذہانت کی علامت ہو سکتی ہے، مگر بچے پیدائشی طور پر مضبوط یادداشت کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ اس کے لیے والدین کو کچھ کام کرنے ہوتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے والدین کو اپنے بچوں میں مطالعے کی عادت کو فروغ دینا چاہیے، جس سے ان کی یادداشت مضبوط کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ اسی طرح گیمز میں بھی مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ سادہ سرگرمیوں جیسے بچوں سے ایسے سوال پوچھنا جن کا جواب انہیں معلوم ہو، یعنی رشتہ دار یا دوست کہاں رہتے ہیں، یا ان کی پسندیدہ کتابوں کے بارے میں پوچھنا بھی مؤثر ذریعہ ہے۔ مطالعے میں دلچسپی، جو بچے ذہین ہوتے ہیں وہ اکثر مطالعے میں بہت زیادہ دلچسپی ظاہر کرتے ہیں۔ کئی بار بچے اسکول جانے سے پہلے ہی مطالعے میں بہت زیادہ دلچسپی ظاہر کر دیتے ہیں۔ ایسا ہو تو والدین کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ ممکنہ طور پر ایک ایسے بچے کی پرورش کر رہے ہیں جو بہت زیادہ ذہین ہے، خاص طور پر اگر وہ کتابوں کو پڑھ کر لطف اندوز ہو تو یہ ایک بڑی نشانی بھی ہو سکتی ہے۔ سوچنے پر مجبور کر دینے والے سوال، جو بچے ذہین ہوتے ہیں ان میں دلچسپ سوالات کرنے کا رجحان نظر آتا ہے۔ صرف اس نشانی سے تو بتانا بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ حقیقی معنوں میں ذہین ہے یا نہیں، تاہم ایسا ہونے کا امکان ہوتا ہے، خاص طور پر اگر ان کی جانب سے ایسے سوال پوچھے جائے جو سوچنے پر مجبور کر دے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بچے اس موضوع پر سوچتا ہے جس کے بارے میں بات کرتا ہے۔ دوسروں کی قیادت کرنا، اچھی قائدانہ صلاحیت رکھنے والے بچے بہت ذہین ہوتے ہیں۔ اگر وہ دیگر بچوں کے گروپ کے قیادت اچھے طریقے سے کر رہا ہے تو یہ ایک ٹھوس نشانی ہو سکتی ہے کہ وہ بہت زیادہ ذہین ہے۔ اس طرح کے بچے زیادہ تر میل جول رکھتے ہیں اور وہ مختلف موضوعات کو سیکھتے بھی ہیں۔ منطق کا استعمال بیشتر افراد کرتے ہیں، مگر جو بچے ذہین ہوتے ہیں ان میں یہ رجحان بہت زیادہ نظر آتا ہے۔ اگر والدین کو نظر آنے کہ ان کا بچہ ایسے کاموں میں فہم کا استعمال کرتا ہے جہاں اس کی ضرورت ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ ذہین ہو۔ اچھے گریڈز کا حصول، یہ بہت واضح نشانی ہے کہ بچہ بہت ذہین ہے، مگر صرف اچھے گریڈز حاصل کرنا تنہا بہت زیادہ ذہانت کی نشانی نہیں ہوتی، بلکہ دیگر علامات کو بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ بہت زیادہ ذہین بچے بہت مختلف ہوتے ہیں اور جلد سیکھنے کے ساتھ اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں، جو اچھے نتائج کے حصول میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ توجہ مرکوز کرنے والے، اگر بہت چیزوں میں توجہ مرکوز کرتا ہے تو یہ بھی پیدائشی ذہانت کی نشانی ہو سکتی ہے، مگر ضروری نہیں ہے کہ مخصوص چیزوں پر توجہ مرکوز نہ کرنے والے بچے ذہین نہ ہو۔ حقیقت ایسی متعدد وجوہات ہے جس کے باعث کچھ بچوں کے لیے توجہ مرکوز کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر کسی بچے کو اسکول میں توجہ مرکوز کرنے میں مشکل کا سامنا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے اپنے پڑھائی کے حوالے کچھ مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے۔ تجسس، جو بچے متجسس طبیعت کے مالک ہوتے ہیں اکثر بہت زیادہ ذہین ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ چیزوں کے بارے میں سوالات ذہین بننے کے لیے اہم ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ اس رجحان سے ان کے لیے بہت کچھ واضح ہوتا ہے اور اپنے ارد گرد کے ماحول کے بارے میں بھی بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ ذہانت کی ایک اور نشانی یہ بھی ہے کہ جب بچہ دیگر افراد سے مختلف موضوعات پر بہت زیادہ بات چیت کرتا ہو۔